تقریب ہو ذکر مصطفیٰ، سالانہ ختم ہو ذکر مصطفیٰ، عرس منا کر ذکر مصطفیٰ، گلخانی کر کے ذکر مصطفیٰ. کیوں؟ اس لیے انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا. میں رکھا غیر سے کام، للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان گیا. ارے خدا کی عزت کی قسم، یہ جہاں بھی مصطفیٰ کا ہے، وہ جہاں بھی مصطفیٰ کا ہے. یہ آج پوری دنیا کوشش میں لگی ہے ذکر مصطفیٰ کو روکا جائے، یہ اسلام کے بڑھتے ہوئے اس پورے قافلے کو روکا جائے، عصمت قرآن کو روکا جائے، عصمت دین کو روکا جائے. میں کہوں گا نہ تمہارا باپ ابو جہل روک سکا ہے، نہ تم روک سکتے ہو. ارے تم جتنی کوشش کر لو، خدا کی قسم حدیث گواہ ہے. وادی مکہ میں یہ پوری تشہیر چلی تھی، لوگوں کو جمع کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے نبی کو روکا کیسے جائے، ان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے، اسلام کی تبلیغ کو روک دیا جائے. کہیں یمن سے بلایا گیا، کسی کو کہاں سے بلایا گیا، بڑے بڑے علماء جمع تھے. غور کرنا میرے جملے پر، آخر کی طرف جا رہا ہوں. جمع کر دیے گئے 100 سے زائد علماء یہود بیٹھے، علماء عیسائیت بیٹھے. کیسے روکا جائے؟ کہا یہ جادو کرتا ہے، کسی نے کہا کچھ کرتا ہے، ان کو کیسے روکا جائے؟ حبیب بن یمان کو یمن سے بلایا گیا. آپ بتائیے کیسے روکا جائے؟ اسی نقطے پہ بات ختم ہوئی. ہم نے سے سوال کریں گے، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، برحق رسول ہیں، برحق نبی ہیں، تو پھر آپ چاند کو ٹکڑے کر کے دکھا دیں، چاند کو ٹکڑے کر کے دکھا دیں. وادی مکہ میں آواز پھیل گئی، صدیق اکبر حضور کی تربت میں آ گئے. میرے آقا اتنی بڑا دعویٰ کرتے کھڑے ہیں، ہم یہ دلیل مانگیں گے. میرے محبوب مسکرا پڑے. ابو بکر غم کیوں کھاتا ہے؟ خدا کی قسم یہ چاند بھی اپنا ہے، یہ سورج بھی اپنا ہے. 1000 سے زائد لونیاں منگوائی گئی، وہ دشمن انتظام کر رہے تھے. کئی 100 اونٹ منگوائے گئے، کئی 100 بکریوں کے ریوڑ منگائے گئے کہ ہم جشن منائیں گے، اسلام کو ہرا دیں گے، اسلام کے بانی کو شکست ہو جائے گی معاذ اللہ. مگر کیا اللہ کی شان دیکھیے، انتظام دشمن کا ہوتا ہے، پھر بھی ڈنڈا اپنے یار کا بچا دیتا ہے. رہے گا یہی ان کا، رہے گا یہی ان کا، رہے گا یہی ان کا، رہے گا یہی ان کا. کیا تھا؟ سبھی جمع ہو گئے، مکہ والے، دور دراز والے. آج کی رات فیصلہ کن رات ہے، دیکھا جائے گا کس قدر یہ برحق نبی ہے کہ نہیں ہے. سب جمع ہو گئے. حبیب بن یمان آگے بڑھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا حبیب بن یمان پوچھ کیا تیرا سوال ہے؟ عرض کرنے لگا اے مسلمانوں کے نبی، ہم تمہیں پہچانتے نہیں ہیں، یہ صرف جانتے ہیں آپ عبداللہ کے لب تجکر ہیں، عبد المطلب کے نام ہیں، آپ ہاشمی ہیں، آپ قریشی ہیں. اتنی بڑا دعویٰ کر دیا ہے. اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے کہ جتنی بھی جادوگر آئے زمین پہ جادو کرتے رہے، درختوں پہ جادو کرتے رہے، پہاڑوں پہ جادو کرتے رہے، سمندروں دریاؤں پہ جادو کرتے رہے، آسمان تک کوئی جادو نہیں جا سکتا. اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، آج چاند کو ٹکڑے کر کے دکھائے. حضور مسکرا پڑے. کوہ صفا پہ کھڑے تھے، انگشت مبارک اٹھائی، یہ اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گیا. ایک ٹکڑے کو اس طرف رکھا، ایک کو اس طرف رکھا. سارا آواز بلند ہونے لگی، با محمد آہو یا رسول اللہ کی آواز آ رہی تھی. آخر حضور کی عصمت کے ترانے کا لگا رہا تھا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اتنی کافی ہے، جیسے اور کی پر اور کی آپ کو اپنا معجزہ دکھا دے. میرے کریم آقا نے پھر سے اسے جوڑ کے دکھا دیا. حبیب بن یمان مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کے قدمین مصطفیٰ پہ گرا ہے، پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا جانا اس سے آگے چل، آگے چل، کھڑا ہو، میرے سامنے آ. کلمہ تو نے پڑھ لیا ہے، اب کی یہ دلیل کافی ہے یا اور بتاؤں؟ میں قربان جاؤں حضور کے جگر انور کی رونقوں پر، میرے آقا کی ساتھ پر، حضور کی عصمت پر. حبیب بن یمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور آگے کیا بتانا ہے؟ بس بات ختم کری، بس آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا نہیں، میں تمہیں بتاؤں پریشان کیسے ہے.
تجھے تکلیف کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ، فرمایا ایک تیری نوجوان بیٹی ہے، معذور ہے، اپاہج ہے، چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، اسے گھر میں اکیلا چھوڑ کے آیا ہے، وہ وہاں تڑپ رہی ہے، تو یہاں اس کے لیے اداس ہو رہا ہے، یہی ماجرا ہے نا۔ رو کے عرض کرنے لگا، میرے آقا اگر جانتے ہیں تو کرم نوازی بھی فرما دیجئے نا۔ حضور نے فرمایا اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں، یمن چلا جا، بڑی تیزی کے ساتھ پہنچ، جو کچھ وہاں دیکھو پھر آپ نے مجھے بتا۔ حبیب بن یمان واپس گیا، غور سے سننا، جا کے دروازے کو رات کے کسی پہر میں پہنچ کے دروازے کو دستک دی، اندر سے آواز آئی، السلام علیکم بابا رک جا، میں وضو کر کے تیرا استقبال کرنا چاہتی ہوں۔ جب گرم ہو جائے حالات بدل جاتے ہیں، دعا کرو آج اس مرد درویش دوست پہ بیٹھ کر کہ کبھی ہماری راتوں میں حضور کا آنا ہو جائے۔ کبھی ہم بھی عرض کرتے ہیں یکشب ترا مہما کنم کیا چاہتے دل قربا کنم، میرے آقا اسی رات آپ نے ہم گناہگاروں کی نظروں کے سامنے بھی آ جا، کیا دیں گے ہمارے پاس دینے کے لیے اور کچھ نہیں، جہاں آپ کے قدم لگیں گے وہیں اپنی جانوں کو پیش کر دیں گے۔ دروازے کو دستک دی، بابا رک جا، وضو کر کے آپ کے لیے دروازہ کھولتی ہوں۔ حیران پڑے گئے، دروازہ کھولا، بیٹی آگے بڑھتی ہے، باپ کے ہاتھ بوسہ دیتی ہے اور پڑھ کے سناتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت حبیب بن یمان ہاتھ جوڑ کے پوچھنے لگے، بیٹا اتنی بتا، یہاں تک کوئی آیا نہیں، تالا لگا کے دروازہ بند کر کے گیا تھا، تجھے تو بستر مرگ پہ چھوڑ گیا تھا، پانی کا قطرہ بھی خود نہیں پی سکتی تھی، تجھے پلانا کھلانا پڑتا ہے، مگر یہ حالت کیا ٹھیک ٹھاک خود چل کے آئی، دروازہ بھی خود کھولا، کیا ماجرا ہے؟ وہ کہ عرض کی کیا بتائیں، وہ آنے والا آیا تھا، وہ آنے والا آیا تھا۔ کون آیا تھا؟ مکھ چند بدر شاشانی مکھ چمک دینات نورانی کان صرف دیات مستانی مخمول کی مد بھریا، بابا کیا بتاؤں، جب اس کے چہرے پہ نظر پڑتی تھی بس یہی صدا آتی، سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے بہرے علی کتے تیری صلاح، مشتاق اکھیاں کتے داڑیاں، سمجھ گئے کہ یہ کمال تو میرے آقا کا ہے۔ آج مجھے واقعیت بتا، کون آیا، کیسے آیا محبوب، میں تو اسے کوہ صفا میں زیارت کر کے آیا ہوں، وہ تو مکہ میں ہے۔ عرض کرنے لگی بابا غموں نے لٹھار کر رکھا تھا، شدت پیاس نے فرما دیا تھا، آوازیں دی، چیخی پکاری، کوئی سننے والا نہیں تھا، بس میں نے یہی کہا آواز دے کر کہ بابا جس کی بارگاہ میں گئے ہو نا، اگر وہ اللہ کا سچا رسول ہے تو میری مدد کو ضرور پہنچے گا۔ بس اچانک میرے بیڑے میں نور چھا گیا، روشنی ہو گئی، اسی کے آگے سینا نے میرے سر پہ دست رحمت پھیلا، کہا اب تک کسی اور کے انتظار میں تھی، اب میری رحمت و نبوت کو پکارا ہے، اب پریشان نہ ہو۔ ہاتھ پھیر دیا سر پہ، سیکت دیتے گئے، میں نے پوچھا کون ہے، کہا میں رب کا حبیب ہوں، جگ کا طبیب ہوں، رب کا حبیب ہوں، جگ کا طبیب ہوں، بس تو جلدی وضو کر، دروازے پہ پہنچ، تیرا بابا انتظار نہ کرتا رہے، میری امت میں شامل ہو گیا ہے۔ میری شریعت کا قاعدہ یہ ہے، بیٹیاں باپ کی تعظیم کیا کرتی ہیں۔ حضرت حبیب بن یمان گلے میں کپڑا ڈالا، بیٹا اب ہم یہاں نہیں رہتے، اب ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ حضور کی بارگاہ میں آگے پہنچا، زندگی سرکار کے قدموں میں گزاری، ارے یہ ہے خدا کی قسم میرے آقا کی عظمت، جو ایک لمحہ کے لیے حضور کا ہو جاتا ہے، پھر دنیا بھی اسی کی آخرت بھی اسی کی بجائے کرتی ہے۔ یہ اللہ مناتے ہیں، خدا کی قسم اگر یمن میں
دشمن کی بیٹی تڑپ رہی تھی، ادھر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، آیا ہے اسلام کی خدمت میں، ادھر میرے کریم خود جا کے کرم فرما رہے ہیں۔ ارے ان پہ کرم ہو رہا ہے، تو عاشق دیوانے آپ بن کے بیٹھے ہیں، آپ بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کریں لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس وقت پوری دنیا طاغوتی قوتیں پورا زور لگا رہی ہیں، ہم دیوانے مسائل کو خاموش رہے، ہم کیوں دنیا داری میں پھنسے رہے؟ بتاؤ ان کو اس سے بڑا اور گرا ہوا ماحول بھی آ سکتا ہے کہ چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھا بندر سرکار کے دشمنوں کو آزاد کرنے کی بات کرے اور آج سے خاموش رہے؟ بلند آواز سب سے بتاؤ، رہے گا یوں ہی ان کا جب تک جسم میں جان باقی ہے، آخری قطرہ خون کبھی ایسی سب مصطفیٰ پہ قربان کریں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ عاشقوں کی محفل ہے اور یہاں سے پیغام لے کے بھی جائیں، دلوں میں لکھ کے بھی جائیں، ہم زندہ بھی حضور کے لیے ہیں، ہمارا مرنا بھی حضور کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ جس درویش بارگاہ میں بیٹھے ہیں، خدا کی قسم حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کئی بار دن کے کسی حصے میں چلے جاتے اس درویش کے پاس جس کو دنیا کم عقل سمجھتی تھی، مجذوب کہتی تھی، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھتے تھے، حضرت تشریف فرما ہے، ان سے سوال ہے، وہاں سے فقہ پڑھتے تھے، تفسیر پڑھتے تھے، نانا ان سے پوچھتے تھے، ظاہر ہم پڑھاتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں، آپ سے تو یہی بتانا ہے، بتائے تو صحیح صورت مصطفیٰ کا تقاضا کیا ہے۔ وہ کون درویش تھا جب ہارون رشید اور ان کی زوجہ وہ چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچی تھی، وہی بہلول دانا مٹی کے گھروں میں بنا رہا ہے۔ بی بی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ جنت میں گھر بنا رہا۔ بیچنا ہے؟ ہاں۔ کتنے میں؟ 10 درہم میں۔ نکال کے دیے، یہ مجھے ایک گھر مل جائے گا۔ بادشاہ نے کہا بی بی تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کسی فقیر کو دے دیتی، کسی ضرورت مند کو دے دیتی، اس دیوانے کو دیا ہے، انہوں نے پکڑا کے دریا کے حوالے کر دیا اور ایک گھر مسمار کر دیا۔ ہاں بی بی جا، تیرا گھر جنت میں ہو گیا۔ واپس پلٹ آئے، صاحب ذوق لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، واپس پلٹ آئے، نماز عشاء پڑھی، معمولات پورے کیے، سو گئے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، جنت کا منظر ہے، گھوم رہا ہوں، میں نے محل دیکھا، لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں بنت فلاں کا گھر ہے، جنت میں ان کا محل ہے۔ بادشاہ کی زوجہ کا نام لکھا ہے۔ اٹھا نماز پڑھنے کے بعد بی بی اب اسی جگہ پہ پھر چلے، کیوں؟ مجھے ایک کام ہے، کیا کام ہے؟ میں نے جنت میں تیرے نام کا محل دیکھا ہے۔ اندر جانے لگا، مجھے فرشتوں نے کہا رک جا، میں نے کہا میری بیگم کا نام لکھا ہے، میرا گھر ہوا نا؟ کہا نا تیرا گھر اس طرح نہیں ہے، یہ ان کے گھر ہے، تیرا گھر ہے تو پھر تو اپنا لے کے آ، خرید کے آ، دنیا نہیں ہے کہ کسی سے بیگم کا گھر تیرا گھر، یہ جنت ہے، عمل تو بھی کر کے آؤں گا۔ عادت لیے چلے گئے، فقیر پھر وہیں بیٹھا ہے۔ دیکھیے اللہ والے جنوں کے راز کیسے کام ہوتے ہیں۔ آپ سلام کیا، بابا کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں جنت میں۔
بیچ بھی رہا ہوں. خریدنا ہے؟ جی ہاں مجھے بھی دے دو. کتنے کا ہے؟ کہا 10,000 دینار کا. کل درہم 10 درہم کا، آج 10,000 دینار کا. ایک دن میں اتنی مہنگائی کیوں؟ فقیر مسکرا کے کہنے لگا کل والا ڈاک دن دیکھے لے گیا تھا، یہ آج جو آیا ہے یہ دیکھ کر آیا ہے. کل دن دیکھے سودا کر گیا تھا، تو دیکھ کے آیا ہے. یہاں روک کے پوچھ رہا ہوں ملا تو کہتا ہے سرکار کو ہمارا علم نہیں، یہ تو امت مصطفیٰ کا مجذوب بھی جانتا ہے کہ بادشاہ خواب کیا دیکھ رہا ہے. مجذوب کو خبر ہے کہ ہارون رشید کیا دیکھ کے آیا ہے. بتایا یہ شان ہے حکمت بیان کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. ارے بتا دیا. غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہو، امام اعظم ہو، امام جعفر صادق ہو، امام باقر ہو، یہ تو ولیوں کا مقام ہے. دنیا کو نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں سب سے اعلیٰ والا، سب سے اعلیٰ والا. دنیا سے جانے کا ایک تصور فلسفہ کیا ہے، یہ کیا راز ہے، اس پر ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا. حضرت رکن الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑا چرچا سنا تھا، بڑی بات سنی تھی حضرت محبوب الہی کی، نظام الدین خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی. میرے دل چاہا جا کے زیارت کروں. میں ادھر سے چل پڑا، جب وہاں پہنچا ان کے قریب پتہ چلا آپ کا انتقال ہو گیا ہے، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. بہت بڑا جنازہ تھا، جنازہ لے کے جا رہے تھے. میں پیچھے روتے روتے جنازے کے قریب ہو گیا. میں نے 4 پائی کو کندھا دیا، بس چل رہے تھے. انوار التجلیات کی بارش ہو رہی تھی. بس میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا میرا یہ مقدر، میرا یہ نصیب زیارت نہ کر سکا. ایک بڑھیا بزرگ عورت سامنے آئی، جنازے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگی اے تماشا گاہ عالم رو تو بجا بہرے تماشا ہی نبی. عرض کرنے لگی یہ ہم تجھے دیکھنے آئے ہیں، تو کسے دیکھنے جا رہا ہے؟ یہ سارے لوگ تیرے پاس آیا کرتے تھے، آج تو کہاں چلا ہے؟ مطلب یہ تھا چھوکا لگا کے جا رہا ہے نہیں، اب تمہیں دیکھنے کے لیے ترسیں گے. حضرت رکن الدین فرماتے ہیں حضرت محبوب الہی نے اپنی کفن پاک سے ہاتھ کو باہر نکالا، کہا بی بی رک جا، اولیاء اللہ ہے لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الی دار البقاء. پہلے زمین کے اوپر دربار سجتا تھا، اب صاحب مزار بن جائیں گے، خانے والے قطع مرادوں سے باندھیں گے. ہم بھی ختم ہو کے نہیں جا رہے. جس طرح پہلے فیضان مصطفیٰ تقسیم ہو رہا تھا، اب مزار میں بیٹھ کے فیضان مصطفیٰ تقسیم کرتے ہیں. یہ ہے عرص پاک، یہ ہے کاملین جن کی زندگی سرکار کی غلامی میں گزری. آپ لوگوں کی نصیحت کے لیے ہاتھ بول رہا ہوں، سب میری طرف توجہ کریں گے. یہ درویش ہیں حضرت محمد رشید صاحب، ان کی وساطت سے اس جملے کو غور سے سننا. کامیابی کیا ہے حضرت؟ ہم درختوں کو چلا دیں یہ کامیابی ہے، ہم ستارے توڑ کے زمین پہ رکھ دیں یہ کامیابی ہے، ہم پھونک مارے اڑ جائیں اڑا دیں کسی کو یہ کامیابی ہے، یہ ولایت ہے؟ نہ نہ، خدا کی قسم کسی کے دل پہ نظر کر کے اسے مصطفیٰ کا نوکر بنا دیں یہ کامیابی ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ نقش شہنشاہ کے نقش بند گئے، نقش بدیوں کے امام ہیں. آپ وہ ہستی ہیں. آپ سے پوچھا گیا حضرت فنا کیا ہے بقا کیا ہے؟ سمجھیے گا میری بات، فنا کیا ہے بقا کیا ہے؟ آپ اس پہ درس دیتے ہیں فنا ہو جاؤ عظمت رسول پہ بقا مل جائے گی، یہ کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا سمجھایا، اسے سمجھ نہ آئی. فرمایا فلاں دن فلاں وقت آ جانا، ادھر جنازہ ہوگا، جنازہ جو پڑھائے نا وہ نقاب پوش، اس سے پوچھ لینا فلاں ہونا کیا ہے.
باقی ہونا کیا ہے. جنازے پہ آ گیا. جس نے جنازہ پڑھایا تھا ان کے ہاتھوں سے پکڑ کے کہنے لگا پردہ ہٹا مجھے بتا. حضرت نے کہا تھا حضرت باقی باللہ کا جنازہ خود آپ کا مثال ہو گیا تھا. حضرت نے کہا تھا فلاں البقا وہ سمجھائے گا جس کو جنازہ پڑھائے گا. بتا تو صحیح کیا عالم ہے. جب پردہ ہٹایا دیکھنے والا بے ہوش ہو گیا. اٹھا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اگر جنازہ تو بنا رہا ہے تو پھر کس کا جنازہ ہے یہ. حضرت باقی باللہ نے کہا یہ میری فنا ہے یہ میری بقا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی. جو دامن مصطفیٰ کا فقیر ہے وہ مر کے نہیں مرتا. ادھر بھی سنتا ادھر بھی سنتا. من عمل عملا صالحا رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آپ سارے عمل کرنے والا فرمایا کہ اسے زندگی یہاں بھی طیب ملتی ہے وہاں بھی طیب ملتی ہے. آپ کے مرشد کا وصال ہوا جب وصال آپ کا وصال ہوا جب آپ کے مرید خاص حضرت مجدد الفسانی حضرت شیخ سرفندی آپ بیٹھے تھے. تیسرا دن تھا. آپ کا ایک پیر بھائی آیا. حضرت مجھے جانتے ہیں؟ نہیں جانتا ہوں. پیر بھائی یہ میرا استاد بھائی ہے حضرت کا مرید ہے شاگرد ہے. حکم کر مجھے ولایت کا حصہ دو گدی نشینی دو. حضور آج جیسے تقسیم کی جا رہی ہے گدیاں بس ایک سے ایک مل جاتی ہے. تو بھی پیر ہے تو بھی پیر ہے مجھے ولایت کا حصہ دو. آپ مسکرا پڑے. فرمایا ولایت کی بازار سے ملنے والی چیز تو نہیں ہے کہ تمہیں دے دوں. جلال لے آ گیا وہ جلال لے آ گیا مجھے حصہ چاہیے. آپ نے کہا بابو حضرت نے باقی باللہ نے کوئی ہمیں اس طرح کا ماحول نہیں سکھایا. ہمیں شریعت کی نوکری دی ہے. اگر حضرت کا فیض لے جاوے تو شریعت پڑھ. شریعت پڑھا علم دین حاصل کر قرآن کی طرف رجوع کر مصطفیٰ کا غلام بن جا. اس نے کیا کیا؟ اس نے توجہ کی زمین پر زمین پہ زلزلہ آ گیا. زمین ہلنے لگ گئی. حضرت مجدد الفسانی نے اپنی مسواک مبارک اٹھائی زمین پہ رکھی. زمین رک گئی. گریبان سے اٹھا کر ایک تماچا مارا. کہا یہ کیا کر دیا آپ نے؟ زمین ہلا دی. کہا آپ جانتے نہیں ہیں میں کتنی بڑا صاحب کرامت ہوں. مسکرا پڑے. میں دل تو کرتا ہے کہ میں آج اتنی معلوم کہ تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے. تو کیا سمجھتا ہے یہ ولایت ہم میں نہیں ہے؟ میں اگر چاہوں ایک نظر کر کے سرحد کے سارے مردے زندہ کر دوں سارے مردے زندہ کر دوں. مگر سن خدا کی قسم شیخ کریم کا درس یہ ہے لوگوں 1000 مردے زندہ کرنا اتنی بڑا ثواب نہیں جتنی ایک لمحہ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ہے. فرمایا کہ جو بندہ دوپہر کا کھانا کھا کے تھوڑی دیر کے لیے یہ نیت کر کے سوتا ہے کہ رسول اللہ کی سنت ہے قیلولہ کرنا. فرمایا کہ 1000 مردے زندہ کرنے سے زیادہ ثواب آ جاتا ہے. اب تو بتا جو ہر نماز کا مسواک بھی کرتا ہے پھر سنت رسول بھی سجاتا ہے. کھانا کھاتا ہے تو حضور کی سنت کے مطابق, چلتا ہے تو سنت کے مطابق, بیٹھتا ہے تو سنت کے مطابق, رشتہ داری ہے تو سنت کے مطابق. جس کا ہر لمحہ سرکار کی نوکری میں گزرتا ہے تو آپ ہی بتا پھر وہ کتنی اللہ کی قربت پا لیتا ہے. کئیوں کو شاید سمجھ نہ آئی ہوگی کہ یہ کون سی بات ہے. خدا کی قسم بس سارا فیض ہی حضور کا ہے. اسے ملنا ہے جس نے حضور کی طرف توجہ کرنی ہے. مگر نشوف میں بازی دکھاوے ملنگی ٹائپ جن کو پتہ ہی نہیں, نہ ہی علماء کی صحبت, علماء سے نفرت کرانے والے یہ کیا بتائیں گے. شیخ مجدد الفسانی شیخ سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دنیا کو پیغام دے دو
اگر دنیا میں آخرت میں اور جنت میں رسول اللہ کی قربت چاہیے تو زیادہ سے زیادہ میرے سرکار کی سنت پر عمل کرنا سیکھ لو. سبحان اللہ. آج بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے. دائیں بائیں نہ دیکھیں، ہم اپنے آپ پر دین لاگو کریں، اپنے آپ کو قرآن کا پابند کریں، اپنے آپ کو نماز کا پابند کریں، اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں ڈالیں. یارو اس سے اور کہے گا جو بھی اٹھتا ہے بکواس کرتا ہے رسول اللہ کی عزت و عظمت کے لیے. ہم خاموش تماشائی کھانے کے پیچھے پینے کے پیچھے فقرے بنا رہے ہیں، کوٹھیوں کی فکر میں ہیں، کاروبار کی فکر میں ہیں. کاش مسلمان صدیق اکبر کی صداقت کا امین بن جائے، فاروق اعظم کا نوکر بن جائے، عثمان غنی کا شگائی بن جائے اور مولا علی کا مددگار بن جائے، دنیا کو بتائے خبردار سب کچھ برداشت ہے مگر دین پر اور مصطفیٰ کی عزت پر ایک حرف بھی برداشت نہیں. انہیں جانا، انہیں جانا، سارے بولو انہیں جانا. جس جس کا عقیدہ ہے جیسے میرا عقیدہ ہے، ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں حضور اپنے گنبد خضرا میں نوری تخت پر تاج پر پہن کر اللہ کی بادشاہی سنبھالتے ہوئے ہمیں اپنی نگاہ رحمت سے دیکھ رہے ہیں. وہی بولے گا انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا. تم یہ ٹھیک کر لو، نمازیں پڑھ لو. کہ پوچھے نا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اچانک نمازی بن گیا ہے، اچانک سنت رسول رکھ لی، اچانک سر کھانپنے لگ گیا ہے، اچانک اسے بتانا کہ میں استاد رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پہ گیا تھا، وہی محفل سجی تھی، وہی بیٹھے بیٹھے رب سے وعدہ کر کے آیا ہوں. میرے اللہ آج کے بعد ہمارا بس یہی اعلان ہے، میرے محبوب تمہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا. اور میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم قبر میں کسی نے نہیں آنا، کوئی کام نہیں آنا، نہ دنیا کا تعلق، نہ یہ اقتدار، نہ یہ دنیا کی یہ جو مروجہ سیاست ہے، نہ یہ دوستی، کچھ بھی نہیں. اگر کام آنا ہے تو مصطفیٰ کریم نے کام آنا ہے. حدیث سے بات یہ ہے تنے تنہا من و من مٹی کے نیچے جب قبر میں رکھا جاتا ہے بندے کو، آخری اینٹ بند ہو رہی ہوتی ہے، تعلق کے دنیا ختم، تعلق کے برزخ شروع. ادھر گھبراہٹ آتی ہے، میرے اپنے سارے چھوڑ گئے، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں، بابا بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، بہن بھی نہیں، بھائی بھی نہیں. جب یہ سب کچھ کیا وہ میرے جگر کے ٹکڑے اولاد بھی نہیں. اتنی بے وفا دنیا. ادھر سے پردہ ہٹتا ہے، حضور رخ انور سے پردہ ہٹاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میرے غلام سب نے چھوڑنا ہی تھا. سب سے بڑی وفا یہ تھی کہ جتنی کوئی قریب تھا اس نے مٹی پہلے ڈالی. اب آ تو نے دنیا میرے لیے گزاری ہے، بے سہاروں کا سہارا تیری نظروں کے سامنے. وفا کرو حضور سے، سرکار کے دین کے لیے کام کرو. اللہ ہمیں اس محفل کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، ہمیں ہمت عطا کرے، ہم جیے تو رسول اللہ کے لیے، مرے تو رسول اللہ کے لیے. مصطفیٰ